أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وماذا عليهم لو
وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما ويؤت من لدنه أجرا عظيما صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور اگر تم کو معلوم ہو کہ میاں بیوی میں انبن ہے تو ایک منصف مرد کے خاندان میں سے اور ایک منصف عورت کے خاندان میں سے مقرر کرو۔ وہ اگر صلح کرا دینی چاہیں گے تو اللہ ان میں موافقت پیدا کر دے گا۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ سب کچھ جانتا اور سب باتوں سے خبردار ہے۔ اور اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ، اور ماں باپ اور قرابت دار والوں اور یتیموں اور محتاجوں اور رشتہ دار ہمسایوں اور اجنبی ہمسایوں اور پاس بیٹھنے والوں اور مسافروں اور جو لوگ تمہارے قبضے میں ہوں سب کے ساتھ احسان کرو کہ اللہ تکبر کرنے والے بڑائی مارنے والے کو دوست نہیں رکھتا۔ جو خود بھی بخل کریں اور لوگوں کو بھی بخل سکھائیں، اور جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے اسے چھپا چھپا کر رکھیں، اور ہم نے ناشکروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور خرچ بھی کریں تو لوگوں کے دکھانے کو، اور ایمان نہ اللہ پر لائیں اور نہ روز آخرت پر، اور جس کا ساتھی شیطان ہوا تو وہ برا ساتھی ہے۔ اور اگر یہ لوگ اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان لاتے اور جو کچھ اللہ نے ان کو دیا تھا اس میں سے خرچ کرتے تو ان کا کیا نقصان ہوتا، اور اللہ ان کو خوب جانتا ہے۔ اللہ کسی کی ذرا بھی حق تلفی نہیں کرتا، اور اگر نیکی ہوگی تو اس کو دو چند کر دے گا اور اپنے ہاتھ سے اجر عظیم بخشے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سامعین، آج ہم نے پارہ نمبر 5 میں سورہ النساء کی آیات مبارکہ 35 تا 40 کی تلاوت و ترجمہ سننے کی سعادت حاصل کی۔ تلاوت کلام حق کا شرف حاصل کر رہے تھے قاری عبد الماجد نور۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں تلاوت قرآن اور اس کی تعلیمات کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہدیہ درود و سلام بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ ارشاد رب العزت ہوا، وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا، وہ بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہی اللہ ہے
جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بادشاہ، پاک ذات، سلامتی، امن دینے والا، نگہبان، غالب، زبردست بڑائی والا۔ اللہ ان لوگوں کے شریک مقرر کرنے سے پاک ہے۔ أوشك أن يواقع ما استبان والمعاصي حمى الله من يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه، رواہ البخاری والمسلم۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، لیکن ان دونوں کے درمیان کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مشتبہ ہیں، تو جو شخص مشتبہ گناہوں سے بچے گا وہ کھلے گناہوں سے بھی ضرور بچے گا، اور جو شخص مشتبہ گناہ کر ڈالنے کی جرت کرے گا تو کھلے گناہوں میں بھی اس کا پڑ جانا بہت زیادہ متوقع ہے۔ معصیتیں اللہ کا ممنوعہ علاقہ ہیں، ان کے اندر بلا اجازت گھس جانا جرم ہے۔ جو جانور ممنوعہ علاقے کے آس پاس چرتا ہے اس کا ممنوعہ علاقے میں پڑ جانا بہت زیادہ متوقع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم نے اپنی اس حدیث پاک میں اپنی امت کو ایک اہم ترین ضابطے کی طرف متوجہ کیا ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کچھ چیزیں حلال ہیں جو بالکل واضح ہیں، اور شریعت میں کچھ چیزیں حرام ہیں وہ بھی واضح طور پر سامنے ہیں، لیکن بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو مشکوک ہوتی ہیں، مشتبہ ہوتی ہیں، یعنی شک ہوتا ہے کہ وہ حلال ہیں یا حرام ہیں، جائز ہیں یا ناجائز ہیں۔ تو ایسی چیزوں کے بارے میں رسول اللہ نے ایک ضابطہ بتا دیا۔ آپ نے فرمایا جو مشتبہ چیزیں ہیں، جو مشکوک چیزیں ہیں، جن میں تمہیں شک ہو کہ ان میں حرام والے چیزیں پائی جاتی ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ ایسی مشکوک اور مشتبہ چیزوں سے بچ جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو شخص مشتبہ اور مشکوک چیزوں سے بچے گا تو پھر وہ واضح حرام چیزوں سے بھی بچے گا، اور جو شخص مشکوک اور مشتبہ چیزیں انہیں کچھ نہیں سمجھے گا اور جرت کر کے ان کا ارتکاب کرے گا تو پھر جو کھلا حرام ہے اس کا ارتکاب بھی اس کے لیے آسان ہو جائے گا اور وہ اس میں پڑ جائے گا۔ لہٰذا یہ ایک بہترین اصول ہے کہ جن چیزوں کے بارے میں انسان کو حلال و حرام ہونے کا شک ہو وہ کھلا واضح طور پر شریعت میں نہ انہیں حلال کہا گیا ہو نہ حرام کہا گیا ہو، تو بہتر یہ ہے کہ ایسی چیزوں سے انسان بچ کے رہے، ورنہ پھر کھلے گناہوں میں اس کے پڑنے کا خطرہ ہے۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ساتھ یہ بھی وضاحت فرما دی، یہ گناہ کیا چیزیں ہیں؟ فرمایا یہ ایک ایسی چراگاہ ہیں جیسے سرکاری چراگاہ ہوتی ہے جس کے اندر بلا اجازت داخلہ ممنوع ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص ان حرام کاموں کے قریب قریب جائے گا تو پھر خطرہ ہے کہ وہ اس ممنوع علاقے میں بھی داخل ہو جائے گا، گناہوں والے علاقے میں بھی داخل ہو جائے گا۔ لہذا کچھ چیزیں کھلا گناہ ہوتی ہیں، ان سے بچنا تو ویسے ہی فرض ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو مشکوک اور مشتبہ چیزیں ہیں وہ راستہ ہوتی ہیں حرام کی طرف لے جانے کا، اس راستے پر بھی چلنا ممنوع ہے۔ اسی لیے فقہا نے ضابطہ دیا۔ اور گل بھی آپ نور حق بھی شاہکار، بز میں آب و گل بھی آپ، بے کسی میں ہے با انداز کرم مائل بھی
آپ بے کسی میں ہے با انداز کرم مائل بھی آپ بے قراری بھی قرارے اضطراب دل بھی آپ بے قراری بھی قرارے اضطراب دل بھی آپ آرزوئے جستجو بھی جذبہ کامل بھی آپ آرزوئے جستجو بھی جذبہ کامل بھی آپ رہنما بھی جادائے منزل کے ہیں منزل بھی آپ رہنما بھی جادائے منزل کے ہیں منزل بھی آپ ہی سے داستان رنگ و برنگین ہے آپ ہی سے داستان رنگ و برنگین ہے آپ عنوان محبت بھی حدیث دل بھی آپ عنوان محبت بھی حدیث دل بھی آپ کے جلووں کی تابانی پہ ہے موقوف نور آپ کے جلووں کی تابانی پہ ہے موقوف نور آپ تاروں کی ضیا بھی ہے مہ کامل بھی آپ تاروں کی ضیا بھی ہے مہ کامل بھی آپ باعث تخلیق بھی تخلیق کے حاصل بھی آپ نور حق بھی شاہکار بز میں آب و گل بھی آپ باعث تخلیق بھی تخلیق کے حاصل بھی آپ گلہائے عقیدت بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے قاری وحید ظفر قاسمی۔ یہ نعتیہ کلام نور بریلوی کا تھا۔ روشنی۔ آئیے سامعین اعلیٰ اخلاقی قدروں پر مبنی سلسلہ سنتے ہیں، مقرر ہیں قاری شاہد اسلام بٹ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، یہ حقیقت ہے کہ صبر کی خاصیت اور مادہ صرف آدمی ہی کو عطا ہوا ہے، اور جانوروں اور حیوانات کو یہ چیز میسر نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ناقص ہیں، اور فرشتے صبر کے محتاج ہی نہیں کیونکہ وہ کامل ہیں، اور خواہش و شہوت سے بے نیاز ہیں، جبکہ جانور شہوت سے مغلوب و مسخر ہوتے ہیں، بلکہ ان کے نفس کا تو تقاضا ہی فقط شہوت و خواہش تک محدود ہوتا ہے، اور فرشتے عشق الہی میں مستغرق ہونے کے باعث ہر قسم کی رکاوٹ سے ویسے ہی محفوظ ہیں، لہٰذا نہ انہیں مدافعت کی مصیبت نہ اس پہ صبر کی حاجت۔ لیکن آدمی کا معاملہ ان ہر دو سے مختلف ہے۔ یہ بات بھی یاد رہے کہ صبر کے بغیر توبہ کے درست ہونے کا بھی سوال پیدا نہیں ہوتا، اور صرف توبہ پر ہی کیا موقوف ہے، کوئی بھی فرض
صحیح طریقے سے اس وقت تک ادا نہیں ہو سکتا جب تک کہ صبر اختیار نہ کیا جائے، اور گناہ کا ترک کرنا تو ہوتا ہی دراصل صبر کرنا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ ایمان کسے کہتے ہیں تو فرمایا صبر کو۔ ایک اور حدیث کی روح سے صبر کو نصف ایمان کہا گیا ہے، اور صبر کی عظمت و فضیلت کا اندازہ تو اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ حق تعالیٰ نے قرآن پاک میں 70 سے بھی زائد جگہ پر صبر کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، اور ہر درجہ و فضیلت کی بلندی و برتری کو صبر پر منحصر قرار دیا ہے، جیسا کہ سورہ سجدہ میں آیت نمبر 24 میں فرمایا گیا کہ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، اور ہم نے ان میں جب انہوں نے صبر کیا بہت سے امام یعنی پیشوا بنا دیے تھے جو ہمارے حکم کی ہدایت کیا کرتے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے کہ صبر ایمان کا سر ہے، جیسے کہ بدن کا سر ہوتا ہے، جس کا سر نہیں اس کا گویا بدن بھی نہیں، اسی طرح جس میں صبر نہیں اس میں ایمان بھی نہیں۔ اور صبر چونکہ دو چیزوں سے کیا جانا چاہیے، یعنی شہوت اور خشم سے یعنی غصے پر، اور روزہ ان دونوں چیزوں پر ضبط کا نام ہے، اور اس لیے روزہ نصف صبر ہے۔ صبر کے نصف ایمان ہونے کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ سب کی سب نظر اگر کردار پر ہی رہے اور ایمان کو اس سے عبارت قرار دیا جائے تو رنج و محنت کے اعتبار سے مسلمان کا کردار سراپا صبر ہی بن جاتا ہے۔ سامعین محترم، اسلام میں جتنی بھی عبادات ہیں وہ سب کی سب ایک مسلمان کے اندر ضبط نفس اور صبر کی کیفیت پیدا کرتی ہیں، چاہے وہ ارکان اسلام ہوں یعنی روزہ، زکوٰۃ، نماز اور حج کی کیوں نہ ہوں، اور چاہے وہ معاملات انسانی ہوں جو کہ معاشی اور سماجی اور سیاسی اعتبار سے ان کا اطلاق ہوتا ہو، سب کے سب ضبط نفس اور صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی 13 سالہ زندگی میں صرف اور صرف یہی ضبط نفس اور صبر کی تعلیم و تربیت فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اندر ایک زبردست قوت برداشت اور صبر کی کیفیت نے جنم لیا، اور پھر اس کے بعد وہ ہر قسم کی ابتلا و آزمائش سے بڑی خوبصورتی کے ساتھ گزر گئے، اور صبر و استقلال کی لازوال کہانیاں ہمیں تاریخ میں ان کے بارے میں ملتی ہیں۔ یہی وہ کردار و عمل کی کمی ہے جو آج ہمیں امت مسلمہ میں بحیثیت مجموعی خصوصی طور پر نظر آتی ہے۔ وجہ اس کی صرف ایمان کی کمی، جس کا نتیجہ ضبط نفس کی کمی یعنی بے صبری کے مظاہرے جو ہمیں ہر طرف نظر آتے ہیں، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ ہمارے اندر اب قوت برداشت اور تحمل و بردباری کا ناپید ہونا۔ سڑک پر چلیں تو ہر طرف بے ہنگم اور بے ترتیبی ٹریفک میں نظر آئے گی، کسی دفتر یا ادارے میں چلے جائیں تو یہی افراتفری اور بدنظمی نظر آئے گی، کسی ہسپتال یا تھانے میں چلے جائیں تو یہی بے ترتیبی اور بدنظمی اور بے صبری کے مظاہرے ملیں گے، اور ایسا لگے گا کہ اس قوم کو دوبارہ نظم و ضبط اور صبر سکھانے کے لیے پھر سے تجدید ایمان کی آبیاری کرنی پڑے گی۔ اور اس وقت فوری طور پر ہمیں شعوری طور پر قرآن مجید کی تلاوت، ترجمے اور تشریح کے ساتھ پڑھنی اور پڑھانی چاہیے، تاکہ یہ قوم اپنے اندر صبر اور تحمل کی شعوری کوشش کرے، اور یہ سلسلہ جاری و ساری رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید کو شعوری طور پر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم اپنے اندر صبر اور قوت برداشت کو پیدا فرمائیں اور ایک منظم قوم کی شکل اختیار کریں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ روشنی اعلیٰ اخلاقی قدروں کے سلسلے میں سامعین، آج ہم نے قاری شاہد اسلام بٹ کی گفتگو سنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپس کی محبت، پیار اور تعلقات میں مومنوں کی مثال ایک جسم جیسی ہے جو چند اعضاء سے مرکب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سامعین فرمایا کہ جب ایک عضو کو تکلیف پہنچتی ہے تو جسم کے سارے اعضاء بے خوابی اور بے تابی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔
بگڑی ہوئی بنتی ہے ہر بات مدینے میں، ہر بات مدینے میں، بگڑی ہوئی بنتی ہے ہر بات مدینے میں، ہر بات مدینے میں، غم خار محمد کی ہے ذات مدینے میں، ہے ذات مدینے میں، غم خار محمد کی ہے ذات مدینے میں، ہے ذات مدینے میں، روضے پہ نگاہیں ہو رحمت کی گھٹائیں ہوں، روضے پہ نگاہیں ہو رحمت کی گھٹائیں ہوں، ایسے بھی تو آ جائیں لمحات مدینے میں، لمحات مدینے میں، ایسے بھی تو آ جائیں لمحات مدینے میں، لمحات مدینے میں، وہ دن بھی تو آئے گا، وہ رات بھی آئے گی، وہ دن بھی تو آئے گا، وہ رات بھی آئے گی، دن گزرے گا مکے میں اور رات مدینے میں، اور رات مدینے میں، دن گزرے گا مکے میں اور رات مدینے میں، اور رات مدینے میں، جس کی نہ قیامت تک اللہ سہل ہووے، جس کی نہ قیامت تک اللہ سہل ہووے، ایسی بھی تو آ جائے ایک رات مدینے میں، ایک رات مدینے میں، ایسی بھی تو آ جائے ایک رات۔ دینی و سماجی مسائل کے حوالے سے پوچھے گئے سوالات کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں دے رہے ہیں مولانا سمیع اللہ عبدالباقی خان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین،
والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ شبیر احمد صاحب کوہاٹ سے پوچھتے ہیں کہ ایک شخص کے لاتعداد روزے قضا ہوئے ہیں، اس کو بعد میں مہلت بھی ملی تھی، لیکن اس نے ایک روزہ بھی قضا نہیں رکھا تھا کہ ان کو موت آ گئی۔ اب اس سلسلے میں کیا حکم ہے، وضاحت کیجیے۔ جناب شبیر احمد صاحب و باقی معزز سامعین کرام، سفر اور شفایابی کی امید رکھتے ہوئے بیماری کی وجہ سے چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا دینا واجب ہے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص ان روزوں کی قضا دیے بغیر فوت ہو جائے، حالانکہ اسے سفر اور بیماری کے بعد مہلت بھی ملی تھی اور وہ چاہتا تو روزوں کی قضا دے سکتا تھا لیکن نہیں دیا، تو یہ روزے اس کے ذمہ باقی رہیں گے۔ ایسی صورت میں میت کے ورثاء اور ولی اس میت کے قضا روزے رکھے تو مستحب اور مناسب ہے۔ اس کی دلیل صحیحین میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے یہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ۔ یہ روایت بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، یعنی جو شخص اس حالت میں فوت ہوا کہ اس کے ذمے روزے تھے تو اس کی طرف سے اس کا ولی یعنی جو وارث ہے وہ روزہ رکھے گا۔ لیکن اگر قضا دینے کی صلاحیت اور مہلت حاصل ہونے سے پہلے فوت ہو جائے، مثال کے طور پر کسی بیماری کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیا رمضان کا، اور اسی بیماری میں ہی وہی بیماری اس کے لیے وفات کا سبب بن جائے اور وہ فوت ہو جائے، تو ایسی صورت میں اس کے ذمے روزے نہیں ہوں گے اور نہ ہی میت کے ورثاء اس کی طرف سے روزے رکھیں گے۔ یہاں بعض فقہا کہتے ہیں کہ میت کی طرف سے ولی پر روزے رکھنا مستحب ہے، لیکن اگر ولی روزہ نہ رکھے تو ہم کہیں گے کہ فرض روزے پر اسے قیاس کرتے ہوئے ہر دن کے بدلے میں ایک مسکین کو پیٹ بھر کر اوسط درجے کا کھانا کھلا دے۔ اس حوالے سے اگر وہ مالدار ہے تو اسے جتنے روزے رہ گئے ہیں اتنے روزوں کے فدیہ کی وصیت کرنی چاہیے تاکہ اس کے مال سے فدیہ ادا کر دیا جائے، اور اس وصیت پر پھر عمل کرنا واجب بھی ہوگا۔ بلکہ اگر وصیت نہ بھی کی ہو تو ورثاء اس میت کے مال میں سے اس کی طرف سے فدیہ دے دے۔ جامع ترمذی میں ایک اور روایت بھی ہے کہ من مات وعلیہ صیام شہر فلیطعم عنہ مکان کل یوم مسکینا، کہ جو شخص فوت ہو جائے اور اس کے ذمے ایک ماہ کے روزے رہتے ہوں تو اس کے ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلایا جائے۔ ان احادیث کی بنا پہ فقہا فرماتے ہیں کہ جو ورثاء ہیں ان کو یہ اختیار اور یہ آپشن دیا جائے کہ وہ چاہے تو میت کی طرف سے وہ جو روزے ہیں وہ قضا کے طور پہ روزے ہی رکھے، یا اگر ورثاء قضا نہیں رکھنا چاہتے تو ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے۔ لیکن اگر مرنے والا مالدار بھی نہیں ہے کہ وہ اپنی مال سے کچھ وصیت کر جائے اور اس کے ورثاء بھی فدیہ دینے کے قابل نہیں ہے، مساکین ہے، وہ فدیہ نہیں دے سکتے، تو پھر اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا مہربان ہے۔ آپ نے ایک اور سوال بھی پوچھا ہے کہ عورت کے کفن کے لیے کتنے کپڑے ہونے چاہیے، اور کیا ان میں سے کسی ایک کپڑے کو شلوار بنایا جا سکتا ہے، شلوار کی شکل پہ سلائی کر کے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ تمام مذاہب فقہیہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مستحب اور بہتر یہ ہے کہ مستورات یعنی خواتین کو 5 کپڑوں میں کفن دیا جائے، اور ان 5 کپڑوں کی تفصیل اس طرح سے ہے کہ ایک ازار بند، دوسرا قمیض جو جسم کے بالائی حصے پر کندھے سے نیچے دونوں سائڈ سے اس کو لٹکا دیا جائے اور گھٹنوں تک، اور تیسری چیز حدیث نے اس کو خمار کے لفظ سے یاد کیا ہے، خمار، سر پہ باندھنے والا، سر پہ رکھنے والا دوپٹہ، اور اس میں کچھ علماء نے سینہ بند کو بھی شامل کیا ہے۔ چوتھی اور 5ویں چیز 2 بڑے چادر جن میں یہ کے بعد دیگر خاتون میت کو ڈانپ دیا جائے، یعنی ازار، قمیص اور سر کا دوپٹہ، یہ 3 چیزیں ہو گئی، اور پھر 2 بڑے چادر جس میں
عمومی طور پہ لپٹا دیا جائے اور دونوں سر کی طرف سے بھی اور پاؤں کی طرف سے بھی باندھنے کا بھی اس میں بندوبست ہو، جو پورے جسم کے لیے کافی ہو۔ احادیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کی تکفین کے موقع پر انہیں غسل دینے اور کفن پہنانے والی خواتین کو یہی ترتیب اور انداز سکھایا تھا۔ لہٰذا سنت کی پابندی اور اتباع میں ہی انشاءاللہ خیر و برکت ہے اور اسی پر اکتفا کرنا چاہیے۔ شلوار قمیض کی شکل پر سلائی کر کے زندوں والی تکلفات میں نہ پڑے تو ہی بہتر ہے۔ یہ سلائی کڑائی، یہ ڈیزائنی، یہ تو زندگی میں ہوتی ہے، زندوں کے لیے ان کی ضرورت ہے، مرنے کے بعد اب ان تکلفات کی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے بھی فقہا نے مخیط یعنی سلے ہوئے کپڑے کو کفن کے لیے استعمال کرنے کو مکروہ کہا ہے۔ ہاں البتہ کسی مجبوری کی صورت میں، جیسے کوئی بڑا چادر اور کپڑا نہ ملے تو چھوٹے سائز کے ٹکڑے جوڑ کر کامل اور ساتر کفن بنانے کی ضرورت پڑے تو اس صورت میں سلائی کے ذریعے ان کو جوڑنے میں، یا اگر کسی جگہ سلائی لگتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی مجبوری نہیں ہے یا کوئی خاص وجہ نہیں ہے تو کفن کے لیے جس طرح مردوں کے لیے شلوار قمیض کی شکل پہ سلائی کی جاتی ہے، اس طرح کے سلائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سنت طریقہ یہی ہے کہ سادگی سے بغیر سلائی کے ازار، قمیص اور خمار جو دوپٹہ ہے، اور اس کے بعد جو دو بڑے چادر، لحاف یا لفافہ جن کو کہا جاتا ہے، ان میں ہی خاتون میت کو 5 کپڑوں میں کفن دیا جائے۔ واللہ تعالی اعلم۔ آپ نے پوچھا ہے، سلسلہ سامعین ابھی ہم سن رہے تھے جس میں آپ کے دینی اور سماجی مسائل کے حوالے سے پوچھے گئے سوالات کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں دے رہے تھے مولانا سلیم اللہ عبد الباقی۔ سامعین، آپ اپنے دینی و سماجی مسائل کا حل جان سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ اپنے سوالات بذریعہ خط ہم تک پہنچائیے اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ نوٹ کر لیجئے۔ انچارج پروگرام حیا علی الفلاح، معرفت اسٹیشن ڈائریکٹر، ریڈیو پاکستان، اسلام آباد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی مومن کی دنیاوی تکلیف دور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کے دن کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے۔ جس نے کسی تنگ دست پر آسانی کی، اللہ دنیا اور آخرت کے معاملات اس پر آسان فرما دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی مسلمان کے عیب کو چھپایا تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے عیب پر پردہ ڈال دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ چار سو برسی ہدایت کی جھماجھم روشنی، چار سو برسی ہدایت کی جھماجھم روشنی، پا گیا ماہ عرب سے سارا عالم روشنی، پا گیا ماہ عرب سے سارا عالم روشنی، کام آئے گی ضیاء ان کی نئے انداز سے، کام آئے گی ضیاء ان کی نئے انداز سے، مونس و
دم ساز و دل آرام ہمدم روشنی مونس و دم ساز و دل آرام ہمدم روشنی چاہنے والوں نے پایا ہے جمال مصطفیٰ، چاہنے والوں نے پایا ہے جمال مصطفیٰ، دیکھنے والوں نے دیکھی ہے مجسم روشنی، دیکھنے والوں نے دیکھی ہے مجسم روشنی، چھٹ گئیں تاریکیاں ایک مہر عالم تاب سے، چھٹ گئیں عالم تاب سے، ڈھونڈتا پھرتا تھا ہر سو ابن آدم روشنی، ڈھونڈتا پھرتا تھا ہر سو ابن آدم روشنی، چار سو برسی ہدایت کی جھماجھم روشنی، پا گیا ماہ عرب سے سارا عالم روشنی، گلہائے عقیدت و حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے ابرار حسین۔ اور سامعین، یہ نعتیہ کلام خلیق احمد سبحانی کا تھا۔ قرآن حکیم اور ہماری زندگی، آئیے سلسلہ سنتے ہیں جس میں آج ہم سورہ اعراف کی آیات مبارکہ 163 تا 166 میں بیان مضامین کے حوالے سے پروفیسر ڈاکٹر محمد الیاس کی گفتگو سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ
فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين صدق اللہ العظیم۔ وَاسْأَلْهُمْ اس میں امر حاضر کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے آپ ان سے پوچھیں۔ یعدونا فعل مضارع ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے وہ حد سے بڑھتے ہیں۔ حیتانہم اس کا معنی ہے ان کی مچھلیاں۔ نبلوہم اس کا معنی ہے ہم ان کی آزمائش کریں۔ نسو وہ بھول گئے۔ عذاب بعیس اس کا معنی ہے سخت عذاب۔ عتو اس کا معنی ہے انہوں نے سرکشی کی۔ اب آپ ترجمہ اور تشریح سماعت فرمائیے۔ اور ذرا ان سے اس بستی کا حال بھی پوچھو جو سمندر کے کنارے واقع تھی، انہیں یاد دلاؤ وہ واقعہ کہ وہاں کے لوگ سب کے دن احکام الہی کی خلاف ورزی کرتے تھے، اور یہ کہ مچھلیاں سبت ہی کے دن ابھر کر سطح پر ان کے سامنے آتی تھیں اور سبت کے سوا باقی دنوں میں نہیں آتی تھیں۔ یہ اس لیے ہوتا تھا کہ ہم ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کو آزمائش میں ڈال رہے تھے، اور انہیں یہ بھی یاد دلاؤ جب ان میں سے ایک گروہ نے دوسرے گروہ سے کہا تھا ان لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا انہیں سخت عذاب دینے والا ہے۔ انہوں نے کہا ہم یہ سب کچھ تمہارے رب کے حضور اپنی معذرت پیش کرنے کے لیے کرتے ہیں، اور اس امید پر کرتے ہیں کہ شاید یہ لوگ اس کی نافرمانی سے پرہیز کرنے لگیں۔ آخرکار جب ان ہدایات کو بالکل ہی فراموش کر گئے جو انہیں یاد کرائی گئی تھیں، تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے، اور باقی سب لوگوں کو جو ظالم تھے ان کی نافرمانیوں پر سخت عذاب میں پکڑ لیا۔ پھر جب وہ پوری سرکشی کے ساتھ وہی کام کیے چلے گئے جس سے انہیں روکا گیا تھا، تو ہم نے کہا بندر ہو جاؤ ذلیل اور خوار۔ محققین کا غالب ملان اس طرف ہے کہ یہ مقام اعلیٰ یا ایلات یا ایلوت تھا، جہاں اب اسرائیل کی یہودی ریاست نے اس نام کی ایک بندرگاہ بنائی ہے، جس کے قریب ہی اردن کی مشہور بندرگاہ عقبہ واقع ہے۔ اس کی جائے وقوع بحر کلزم کی اس شاخ کے انتہائی سرے پر جو جزیرہ نمائے سینا کے مشرقی اور عرب کے مغربی ساحل کے درمیان ایک لمبی خلیج کی صورت میں نظر آتی ہے۔ بنی اسرائیل کے زمانۂ عروج میں یہ بڑا اہم تجارتی مرکز تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے بحر کلزم کے جنگی اور تجارتی بیڑے کا صدر مقام اسی شہر کو بنایا تھا۔ جس واقعے کی طرف یہاں اشارہ کیا گیا ہے، اس کے متعلق یہودیوں کی کتب مقدسہ میں کوئی ذکر ہمیں نہیں ملتا، اور ان کی تاریخیں بھی اس باب میں خاموش ہیں، مگر قرآن مجید میں جس انداز سے اس واقعے کو یہاں اور سورۃ بقرہ میں بیان کیا گیا ہے، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ نزول قرآن کے دور میں بنی اسرائیل بالعموم اس واقعے سے خوب واقف تھے، اور یہ حقیقت ہے کہ مدینہ کے یہودیوں نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے، قرآن کے اس بیان پر قطعاً کوئی اعتراض نہیں کیا۔ سبت ہفتے کے دن کو کہتے ہیں۔ یہ دن بنی اسرائیل کے لیے مقدس قرار دیا گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے اور اولاد اسرائیل کے درمیان پشت در پشت تک دائمی عہد کا نشان قرار دیتے ہوئے تاکید کی تھی کہ اس روز کوئی دنیاوی کام نہ کیا جائے، گھروں میں آگ تک نہ جلائی جائے، جانوروں اور لونڈی غلاموں تک سے کوئی خدمت نہ لی جائے، اور یہ کہ جو شخص اس ضابطہ کی خلاف ورزی کرے اسے قتل کر دیا جائے۔ لیکن بنی اسرائیل نے آگے چل کر اس قانون کی اعلانیہ خلاف ورزی شروع کر دی۔ یرمیاہ نبی کے زمانے میں جو 628 اور 586 قبل مسیح کے درمیان گزرے ہیں، خاص یروشلم کے پھاٹکوں سے لوگ سبت کے دن مال و اسباب لے کر گزرتے تھے۔ اس پر نبی موصوف نے خدا کی طرف سے یہودیوں کو دھمکی دی کہ اگر تم لوگ شریعت کی اس کھلم کھلا خلاف ورزی سے باز نہ آئے تو یروشلم نظر آتش کر دیا جائے گا۔ ان حوالوں سے یہ گمان کیا جا سکتا ہے قرآن مجید یہاں جس واقعہ کا ذکر کر رہا ہے وہ غالباً اسی دور کا واقعہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بندوں کی آزمائش کے لیے جو طریقے اختیار فرماتا ہے ان میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے
کہ جب کسی شخص یا گروہ کے اندر فرما برداری سے انحراف اور نافرمانی کی جانب میلان بڑھنے لگتا ہے تو اس کے سامنے نافرمانی کے مواقع کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے تاکہ اس کے وہ میلانات جو اندر چھپے ہوئے ہیں کھل کر پوری طرح نمایاں ہو جائیں، اور جن جرائم سے وہ اپنے دامن کو خود داغدار کرنا چاہتا ہے ان سے وہ صرف اس لیے باز نہ رہ جائے کہ ان کے ارتکاب کے مواقع اسے نہ مل رہے ہوں۔ اس بیان سے معلوم ہوا کہ اس بستی میں 3 قسم کے لوگ موجود تھے۔ ایک وہ جو دھڑلے سے احکام الہی کی خلاف ورزی کر رہے تھے، دوسرے وہ جو خود تو خلاف ورزی نہیں کرتے تھے مگر اس خلاف ورزی کو خاموشی کے ساتھ بیٹھے دیکھ رہے تھے اور ناصحوں سے کہتے، جس نے کسی مسلمان کے عیب کو چھپایا تو اللہ تعالی دنیا اور آخرت میں اس کے عیب پر پردہ ڈال دے گا۔ اللہ تعالی اس وقت تک بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ 4 سو برسی ہدایت کی جھماجھم روشنی، کے بارے میں سکوت اختیار کیا ہے، لہٰذا اس کے متعلق یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ نجات پانے والوں میں سے تھا یا مبتلا عذاب ہونے والوں میں سے۔ پھر ایک روایت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ وہ پہلے اس بات کے قائل تھے کہ دوسرا گروہ مبتلا عذاب ہونے والوں میں سے تھا۔ ظاہر ہے کہ کسی بستی پر خدا کا عذاب آنے کی صورت میں تمام بستی 2 ہی گروہوں میں تقسیم ہو سکتی ہے، ایک وہ جو عذاب میں مبتلا ہو اور دوسرا وہ جو بچا لیا جائے۔ اب اگر قرآن کے تصریح کے مطابق بچنے والا گروہ صرف تیسرا تھا تو لا محالہ پہلے اور دوسرے دونوں گروہ نہ بچنے والوں میں شامل ہوں گے۔ اس کی تائید معذرتاً الی ربکم کے فکرے سے بھی ہوتی ہے، جس کی توثیق کے بعد فکرے میں خود اللہ تعالیٰ نے فرما دی ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جس بستی میں اعلانیہ احکام الہی کی خلاف ورزی ہو رہی ہو وہ ساری کی ساری قابل مواخذہ ہوتی ہے، اور اس کا کوئی باشندہ محض اس بنا پر مواخذے سے بری نہیں ہو سکتا کہ اس نے خود خلاف ورزی نہیں کی، بلکہ اسے خدا کے سامنے اپنی سوائی پیش کرنے کے لیے لازماً اس بات کا ثبوت فراہم کرنا ہوگا کہ وہ اپنی حد استطاعت تک اصلاح اور اقامت حق کی کوشش کرتا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں امر بالمعروف نہی عن المنکر اور حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وما توفیقی الا باللہ۔ قرآن حکیم اور ہماری زندگی سلسلہ سامعین ابھی ہم سن رہے تھے، جس میں آج ہم نے سورہ اعراف کی آیات مبارکہ 163 تا 166 میں بیان مضامین کے حوالے سے پروفیسر ڈاکٹر محمد الیاس کی گفتگو سنی۔ ہدیہ درود و سلام بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم۔ آئیے سامعین، بارگاہ رب العزت میں دعا کے لیے ہاتھ پھیلائیں، اس بارگاہ میں جہاں مانگنے پر اور عطا کیا جاتا ہے اور عطا کرنے پر احسان بھی نہیں جتلایا جاتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ، تو بہت غفور و رحیم ہے، ہم تیری بخشش کے طلبگار ہیں، ہمیں سیدھی راہ دکھا، وہ راہ جس پر تیرے نیک بندے چلے۔ اے اللہ، ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ فرما، ہمیں اخلاص کی دولت سے نواز، ہمارے معاملات میں اصلاح فرما دے، ہمیں وہ تمام بھلائیاں عطا کر جن کو تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب کیا، اور ہمیں ان تمام چیزوں سے بچا جن سے تیرے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ طلب کی، اے اللہ ہمیں اتحاد، یکجہتی اور محبت و اخوت کی دولت سے نواز، ہمیں ان فتنوں سے دور رکھ جو ہمارے درمیان دوریاں پیدا کریں۔ اے باری تعالی ہمارے وطن عزیز کی حفاظت فرما، ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرما جو اس پاک وطن کی ترقی، خوشحالی اور عزت و وقار میں اضافہ کریں۔ اے اللہ ہم پر رحمت، برکت اور امن و سلامتی کا سایہ تا قیامت قائم رکھ، آمین یا رب العالمین۔